الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وقد اشرنا الى ان صحة الاطلاق كذلك وحسنه انما كان بالتابع لا بالواز والا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحت الاطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها كذلك كما ترى۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایہ میں امر رابع میں ہے۔ امر رابع اطلاق اللفظ فی اللفظ اس کے بیان میں ہے۔ دیکھیں اس بحث کو باقاعدہ شروع تو ہم کل کر چکے تھے، لیکن اس کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے اس چھوٹے سے مقدمے پر توجہ فرمائیں تاکہ یہ بحث بالکل روشن ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک استعمال ہے اور ایک ایجاد لفظ ہے یا القاء لفظ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک استعمال ہے اور ایک ایجاد اور القاء لفظ۔ ان دونوں کو ہم سمجھیں تاکہ بحث روشن ہو جائے کہ ہے کیا۔ استعمال میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو بیان کیا تھا، استعمال یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو استخدام کریں، کہ اس میں بھی ایک مصلحت چھپی ہوئی ہے کہ جو میں لفظ استخدام کہہ رہا ہوں، کیونکہ استعمال میں بھی مختلف مبانی ہیں، ان تمام مبانی کے اعتبار سے جامع ترین لفظ یہ لفظ استخدام ہے۔ درست ہے کہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ آخوند کہتا ہے کہ استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنی، لفظ کو معنی کے اندر فانی کر دینا، جو ہم اصول فقہ میں بھی پڑھ کر آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ جعل اللفظ علامتا للمعنی، تو کیونکہ مبانی مختلف ہیں، ان تمام مبانی کو شامل کرنے کے لیے لفظ عام جو استعمال کر رہے ہیں ہم وہ استخدام ہے۔ آپ لفظ کو استخدام کریں تاکہ اس کا معنی آپ کے ذہن میں آئے، اسے کہتے ہیں استعمال۔ بس استعمال میں ہمارے پاس دال بھی ہوتا ہے اور مدلول بھی ہوتا ہے۔ دال دلالت کرنے والا لفظ ہے اور مدلول وہی معنی ہے۔ متکلم چاہتا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے معنی آپ کے ذہن تک پہنچے، اسے کہتے ہیں استعمال۔ بس استعمال میں کیا ہوا کہ لفظ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، لفظ کو ہم ایک کیا کہیں کہ یعنی ابزار قرار دے رہے ہیں تاکہ معنی آپ کے ذہن تک آئے۔ استعمال میں ایسے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ ایسے نہیں ہے، یعنی استعمال نہیں ہے بِعین معنی کہ ایک دال ہو اور اس دال کے توسط سے مدلول آپ کو سمجھانا چاہتے ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ احضار الشیء ہے، ایک شے کو آپ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ مثال، اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ جو آپ سبزی وغیرہ لینے جاتے ہیں، میدان متحری پر گئے، آپ سبزی لے رہے ہیں، خب ایک سبزی کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں، بھائی یہ ایک چیز کو اٹھا کر لائے اور دکان والے کو کہہ رہے ہیں، سبزی فروش کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے کی ہے، کیا قیمت ہوئی۔ اب وہاں پر آپ وہ جو سبزی ہے اس کے بارے میں کوئی لفظ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، نہ وہ سبزی اس کے سامنے حاضر کر کے پیش کرتے، کہتے ہیں کتنے ہوئے۔ دکان سے اصلاً وہ چیز آپ نے سبزی لی اور آپ نے کہا کتنے ہوئے، خب اس سبزی کو خود عیناً خود اس سبزی کو آپ نے اس کے سامنے حاضر کیا، یہاں پر دال و مدلول نہیں ہے، وہ خود احضار الشیء ہے، اسی شے کو حاضر کیا اور اس کے سامنے رکھا کہ کتنے کی ہے بھیا،
ایسے یہاں پر استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ استعمال وہاں پر ہوگا جہاں پر ایک دال ہو اور ایک مدلول ہو، وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ نقطہ اہم نقطہ ہے اس پوری بحث کے اندر، درست ہے؟ اسی نقطے کے اندر ہماری بحث بھی ہے۔ ہم نے جو کہا آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ لفظ کو اطلاق کرتے ہیں 4 صورتوں میں۔ کبھی کبھار لفظ کا اطلاق ہوتا ہے مراد نوع ہوتی ہے، لفظ کا اطلاق ہوتا ہے مراد صنف ہوتی ہے، لفظ کا اطلاق ہوتا ہے مراد مثل ہوتی ہے، لفظ کا اطلاق ہوتا ہے مراد خود شخص لفظ ہوتا ہے۔ خوب، یہ جو 4 اطلاقات ہیں، یہ جو 4 اطلاق ہیں، یہ استعمال کے قبیل سے ہیں یا ایجاد کے قبیل سے ہیں؟ یعنی واقعاً یہاں پر استعمال ہے کہ ایک دال ہے اور ایک مدلول ہے، یا نا استعمال کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے جس طریقے سے آپ سبزی والے کے پاس گئے اور آپ نے کہا کتنے ہوئے، اس چیز کو اظہار کیا اور سامنے پیش کیا۔ آیا یہاں پر بھی ایسا ہے کہ سامنے کے سامنے اس لفظ کو آپ اظہار کر رہے ہیں پھر اس پر حکم لگا رہے ہیں؟ ضرب فعل و ماضٍ، درست ہے کہ لفظ ضربہ کو اس کے سامنے بالکل اظہار کیا اور اس پر حکم لگا دیا فعل و ماضٍ۔ حالانکہ اظہار 2 طریقوں سے، اظہار ایک مرتبہ اشیاء خارجیہ میں سے کوئی چیز ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور دکاندار کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کتنے ہوئے، اور ایک مرتبہ اظہار یہ ہے کہ لفظ میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں، درست؟ اظہار دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک اشیاء خارجی ہے تو اس کو اٹھا کر کہا کتنے ہوئے، اور ادھر اگر لفظ ہے تو آپ کہتے ہیں ضرب فعل و ماضٍ، تو اظہار ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آخوند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کہیں اس کے بارے میں، یہ جو 4 اقسام ہیں ایک ہی حکم لگائیں یا مختلف قضاوت کریں، کیا کہیں؟ آخوند کہتے ہیں کہ آتے ہیں ہم پہلے آخری سے شروع کرتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو ترتیب بیان کی اس میں جو آخری ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، یعنی استعمال اللفظ فی شخص ہی، زید لفظ، مراد یہ ہے کہ یہ جو میں لفظ زید کہہ رہا ہوں، ہمین یہ جو کہہ رہا ہوں زید لفظ، درست ہے؟ یہی مراد، ایسے آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ اس کو استعمال کے قبیل سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیا؟ استعمال یعنی دال اور مدلول ہو، اس قبیل سے نہیں کہہ سکتے آپ۔ جب مراد کیا ہے؟ زید لفظ، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہیں ہو سکتا ایسے، استعمال کے قبیل سے نہیں ہے۔ یہاں پر مرحوم آخوند صاحب فصول کا پہلے کلام نقل کرتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور پھر اپنا نظریہ دیتے ہیں، درست ہے؟ صاحب فصول کہتے ہیں کہ آغا استعمال تو دور کی بات ہے، یہاں پر اصلاً جب تک کوئی تعویل وغیرہ نہ کریں یہ اطلاق بھی درست نہیں ہے۔ صاحب فصول کہہ رہے ہیں استعمال تو دور کی بات ہے، شخصی میں اطلاق اللفظ بشخص ہی، زید لفظ، جب تک آپ یہاں پر کوئی تعویل وغیرہ نہیں کریں گے تب تک یہ اصلاً اطلاق درست نہیں ہے، ہم برہان قائم کرتے ہیں۔ آخوند کہیں گے کہ بابا ایسے بھی نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کا برہان باطل ہے۔ آتے ہیں دیکھیں کہ صاحب فصول کیا کہتے ہیں۔ پس اب بحث کس نقطے پر ہے؟ لفظ کو اطلاق کریں، مراد شخص لفظ ہو، آیا یہ اطلاق درست ہے یا درست نہیں ہے؟ صاحب فصول کہتے ہیں جب تک یہاں پر کوئی تعویل نہیں کریں گے یہ اطلاق بھی درست نہیں ہے۔ بس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ کس نقطے پر چل رہے ہیں تاکہ عبارت روشن ہو۔
پھنسے نہ. بس اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ صاحب فصول کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب فصول کہتا ہے جب تک آپ تعویل نہیں کریں گے اصلاً یہ اطلاق کرنا بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے صاحب فصول کے دلیل کو سمجھنے کے لیے اس مقدمے پر غور کیجئے گا. آغا جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے دال و مدلول ہوتے ہیں، درست ہے، وہاں پر دال اور مدلول دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہی چیز دال بھی ہو اور مدلول بھی ہو محال ہے، نہیں ہو سکتا. نہ صاحب فصول کہہ رہے ہیں، درست ہے، ایک ہی چیز دال بھی ہو اور مدلول بھی ہو محال ہے، نہیں ہو سکتا. مثلا جب بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، خوب لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے نا، لفظ کسی کی حکایت کرتا ہے نا. خوب دال فانی ہوتا ہے مدلول میں، دال کیا ہوتا ہے؟ فانی ہوتا ہے مدلول میں. دال میں لحاظ عالی ہوتا ہے، مدلول میں لحاظ استقلالی ہوتا ہے. مثلا یہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، ان الفاظ کی طرف میری نگاہ عالی ہے، نگاہ میری کس کی طرف ہے؟ مدلول کی طرف ہوتی ہے، مفہوم کی طرف ہوتی ہے. لہذا آپ ایک ہی چیز کو کہیں کہ دال بھی ہے یا مدلول بھی ہے، یعنی ملحوظ بلحاظ عالی بھی ہے اور ملحوظ بلحاظ استقلالی بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا کہ وہی شے اسی ایک استعمال کے اندر ملحوظ بالعالی بھی ہو اور ملحوظ بالاستقلالی بھی ہو؟ لحاظ فرق کرنا مشکل نہیں. ایک ہی استعمال کیسے؟ نہ ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا میں، صرف اب کسی کو بھی کہیں کہ ایک ہی شے کے اندر ایک ہی استعمال میں وہ دال بھی ہو مدلول بھی ہو، نہیں ہو سکتا. دوئیت ہونی چاہیے، وگرنہ دو نہیں ہے. وگرنہ دال یعنی کیا؟ دال یعنی جو رہنمائی کر رہا ہے اور مدلول کی طرف. یہ نقطہ کہ یہ بہرحال یہ اصل نقطہ درست ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. دوسرا نقطہ، اگر منطق میں جب آپ قضیہ کہتے ہیں نا، المنطق میں ہم لوگوں کو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن یہ تقسیم عام طور پر پرانی کتابوں کے اندر ہے کہ ایک قضیہ ملفوظہ ہے اور ایک قضیہ معقولہ ہے. درست ہے؟ قضیہ ملفوظہ یا لفظی اور قضیہ معقولہ یعنی کیا؟ یعنی یہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا زید قائم، ایک مرتبہ یہ الفاظ ہیں جو آپ سن رہے ہیں، زید قائم، یہ قضیہ ملفوظہ ہے. جو الفاظ میری صوت سن رہے ہیں آپ لفظوں کی شکل میں، درست ہے؟ یہ کیا ہے؟ قضیہ ملفوظہ. موضوع بھی ہے، معمول بھی ہے، اور موضوع اور معمول کے درمیان نسبت بھی ہے. کہ حد اقل قضیہ کے 3 جز ہیں، موضوع، معمول اور ان کے درمیان نسبت، کہ دیکھیے روشن ہے. یہ جو بھی آپ لفظ بیان کر رہے ہیں نا، یہ لفظ حکایت کر رہا ہے اس قضیے کی جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. خوب آپ ذہن میں تصور کرتے ہیں اپنی جگہ پر زید قائم، اس کو پھر الفاظ کی شکل میں بیان کرتے ہیں. وہ جو آپ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قضیہ معقولہ یا قضیہ ذہنیہ، کہ اس کی حکایت آپ اس قضیہ لفظیہ کے ذریعے سے کرتے ہیں. قضیہ لفظیہ جو آپ لفظ ادا کرتے ہیں وہ حکایت ہوتی ہے اسی صورت ذہنیہ کی جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. تو روشن ہے نا؟ جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں، جو جملہ کہہ رہے ہیں، وہ حکایت کر رہا ہے اس قضیے کی جو آپ کے ذہن میں. پس میں کہہ سکتا ہوں یہ قضیہ لفظیہ حاکی ہے اور قضیہ ذہنیہ محکی ہے، اس کی حکایت ہو رہی ہے. درست ہے؟ اور قضیے کے اندر یہ چیز مسلم ہے کہ 3 جز ہونے چاہیے، موضوع، معمول اور نسبت. نہیں ہو سکتا آپ قضیہ بنائیں اس کے جز 2 ہو، معمول اور نسبت ہو، موضوع ہو ہی نہ.
نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسبت موضوع اور معمول کے درمیان ہوتی ہے. درست ہے. یہ روشن ہے کہ قضیے کے اندر 3 جز ہونے چاہیے: موضوع، معمول اور نسبت. اور قضیہ بھی یا لفظی ہے یا ذہنی ہے. درست ہے. اگر یہ مقدمہ روشن ہو گیا، صاحب فصول کی بات یہ ہے، اگر جب آپ لفظ کو اطلاق کرتے ہیں اور مراد شخص سے لفظ ہوتا ہے، زید لفظ، یہ مراد یہ جو میں نے ادا کیا، یہ لافظ جو میں ادا کر رہا ہوں، زید لفظ، یعنی ہمین کہ یہ جو میں نے کہا زید، یہ لفظ ہے. یہ اطلاق لفظ اور ارادہ ہو شخص لفظ کا. یہاں پر یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں زید، یہ لفظ دال ہے یا دال نہیں ہے؟ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ خود یعنی جو ان کے درمیان وہ ہے نا، مراد کہنے کہ اطلاق لفظ اور مراد شخص لفظ. شخص سے لفظ. ہاں نا، یہ بس اسی میں اطلاق کر رہا ہوں لفظ کا، اور مراد یہ زید لفظ، زید لفظ، یہ جو میں نے ادا کیا. ایک ہی چیز. یہاں دال ہے یا دال نہیں ہے؟ اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتے. دونوں صورتوں میں بحث کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ لفظ دال نہیں ہے، کسی اور چیز سے حکایت نہیں کر رہا، دال نہیں ہے، کسی اور چیز سے حکایت نہیں کر رہا، تو ایک مسئلہ ہے. اگر کسی اور چیز سے حکایت کر رہا ہے تو دوسرا مسئلہ ہے. دونوں صورتوں میں مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر یہ لفظ حکایت کر رہا ہے کسی کی، آپ کہہ رہے ہیں دال ہے، تو قطعاً خود اپنی حکایت کر رہا ہے نا، کیونکہ اطلاق لفظ اور مراد شخص لفظ ہے، تو حکایت کر رہا ہے خود اپنی. لازم آئے گا اتحاد دال و مدلول، لازم آئے گا اتحاد دال و مدلول، جو کہ محال ہے. اگر آپ اس کو دال قرار دے رہے ہیں اور دلالت بھی کر رہا ہے خود اپنے اوپر، خود دیکھے لازم آئے گا اتحاد دال و مدلول، جو کہ محال ہے. اور اگر حکایت نہیں کر رہا تو لازم آئے گا کہ قضیہ مرکب ہو 2 جزوں سے. کیسے؟ جیسے ہی میں نے کہا یہ زید لفظ، قضیہ ملفوظہ میں تو 3 جز ہیں، زید بھی ہے یعنی موضوع بھی ہے، معمول بھی ہے، نسبت بھی ہے. لیکن قضیہ معقولہ کی یہ حکایت کر رہا ہے نا، ہر قضیہ لفظیہ قضیہ ذہنیہ کی حکایت کرتا ہے. اور آپ نے کہا یہاں پر جو موضوع ہے زیدون، وہ کسی کی حکایت نہیں کر رہا. اس کا لازمہ یہ ہوگا وہ جو قضیہ ذہنیہ ہے معمول اور نسبت تو رکھتا ہے لیکن موضوع نہیں رکھتا. معمول اور نسبت تو رکھتا ہے لیکن موضوع نہیں رکھتا، کیونکہ قرار شد کہ یہ کسی کی حکایت نہیں کر رہا، دال نہیں ہے. بس لازم آئے گا کہ قضیہ 2 جزوں سے مرکب ہو، حالانکہ غلط ہے. قضیہ 2 جزوں سے مرکب نہیں ہوتا. کون سا قضیہ؟ قضیہ معقولہ، لفظیہ کی بات نہیں کر رہا. لفظیہ 3 جز ہیں. ذہنی طور پر وہ جو قضیہ معقولہ آپ کے ذہن میں، اس کے 2 جز ہوں. خلاصہ کلام فتلخص، خلاصہ، جب آپ لفظ کو اطلاق کرتے ہیں اور مراد شخص لفظ ہو، صاحب فصول کہتے ہیں یہاں پر تعویل کرنی پڑے گی، وگرنہ یہ اطلاق درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں یا آپ اس لفظ کو حاکی قرار دیتے ہیں یا حاکی قرار نہیں دیتے، دال قرار دیتے مدلول سے یا دال قرار نہیں دیتے. اگر دال قرار دیتے ہیں تو اتحاد دال و مدلول لازم آئے گا، اتحاد حاکی و ماکی لازم آئے گا. لازم آئے گا کہ ایک ہی شے لحاظ عالی بھی رکھتی ہو لحاظ استقلالی بھی رکھتی ہو. اگر حکایت نہیں کرتا تو قضیہ لفظیہ میں تو 3 اجزاء ہیں لیکن قضیہ معقولہ میں 3 اجزاء نہیں ہوں گے. یہ صاحب فصول کا اعتراض. صاحب فصول کو یہ نہیں کہہ سکتے جس میں کہتا ہے کہ دال اور مدلول کے درمیان اتحاد ہوگا. ہم کہتے ہیں من جہت دال ہے اور من جہت مدلول ہے، جہت فرق کر دی. کیسے؟
یعنی کیسے من جہتن کیسے، مگر یہ کہ آپ کی مراد وہی ہو جو آخون جواب دے رہا ہے. بھلے من جہتن، مگر آپ کی مراد وہ ہو کہ جو آخون جواب دیتا ہے. آخون کہتے ہیں کہ صاحب فصول دست شما در نکنے، خیلی زحمت کشیدی، لیکن دونوں باتیں غلط ہیں. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ دال ہے دلالت کرتا ہے، اتحاد دال و مدلول لازم نہیں آتا. دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ حکایت نہیں کرتا، دال نہیں ہے، لیکن پھر بھی لازم نہیں آتا کہ قضیہ مرکب ہو دو جزوں سے. دونوں شقوں کو قبول کرتے، دونوں پر آپ کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. کیسے؟ ایسے آخون کہتے ہیں کہ دال و مدلول میں اختلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کس نے کہا کہ اختلاف حقیقی ہونا چاہیے؟ اختلاف اعتباری بھی کافی ہے، اختلاف اعتباری بھی کافی ہے. شاید آپ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آغا بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دونوں مثلا آپ کہتے ہیں آپ کو اپنی ذات کا علم ہے، ہاں، عالم بھی آپ، معلوم بھی آپ. خوب عالم و معلوم متضائفین ہے نا، تضائف ہے، خوب دو چیزیں ہونی چاہیے، حالانکہ ایک ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھلے یہاں پر اختلاف اعتباری کافی ہے، اس جہت سے کہ میری ذات میرے سامنے روشن ہے، میری ذات معلوم ہے، میرے سامنے روشن ہے، میں عالم ہوں. اعتباری فرق کافی ہے. خوب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جیسے میں اطلاق لفظ کرتا ہوں اور مراد شخص سے لفظ ہے، تو اس اعتبار سے کہ یہ لفظ صدر من اللافظ دال ہے، اس اعتبار سے کہ یہی میری مراد ہے مدلول ہے. دیکھیے کافی ہے اتنا فرق، کافی ہے اتنا فرق. درست ہے. اگر وہ جو آپ قضیہ معقولہ میں کہہ رہے تھے، قضیہ معقولہ میں کہہ رہے تھے کہ لازم آ رہا ہے کہ معمول اور نسبت ہو لیکن موضوع نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہ، موضوع دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک پہلے موجود ہے، ہم اس کی حکایت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ موضوع کو خود احضار کے ذریعے سے پیش کرتے، احضار کے ذریعے سے موضوع سامنے لاتے، معمول اس پر بار کرتے. قضیہ معقولہ میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے ہی میں نے قضیہ لفظیہ کو کہا زید لفظ، اسی زید کے ذریعے سے میں نے قضیہ معقولہ کے لیے اور ملفوظہ دونوں کے لیے اس موضوع کو احضار کر دیا. اور یہ آپ کی روش ہے، عقلاء کی روش ہے. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی، سبزی والے کے پاس گئے، آپ نے سامان اٹھایا، آپ نے کہا کہ اس کے کتنے ہوئے، کتنے ہوئے، اٹھا کر اس کو سامنے احضار کر دیا. درست ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، قضیہ معقولہ کے لیے موضوع احضار کے ذریعے سے ہے، مشکل نہ دار ہے. درست ہے. یہ دو چیزیں ہوں گی، خوب شد دیگے تین ہو گئے نا. موضوع معمول اور نسبت تو پہلے ہی تھی، اصل مسئلہ تھا موضوع کا، موضوع پیدا کر دیں دیگے. خوب یہاں تک ہو گیا مسئلہ کہ اطلاق درست ہے، شخصی والا ہو گیا. درست ہے. البتہ شخصی میں اطلاق درست ہے لیکن استعمال نہیں ہے. اطلاق درست ہے، ایجاد ہے، اما استعمال کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ استعمال میں بالاخر ایک دال ہے اور ایک اور مدلول ہے. اختلاف حقیقی ہے. اختلاف استعمال میں ایسے ہوتا ہے نا، ایک شے کے ذریعے سے دوسری شے کی حکایت آپ کے لیے کرتے ہیں، تو اسباب استعمال نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، اسباب استعمال نہیں ہے، اما اطلاق درست ہے. خوب اس عبارت کے حصے کو پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ نوع اور صنف میں کیا ہے. یعنی ان دونوں کا مسئلہ روشن ہے. اطلاق لفظ و ارادہ شخص، اس میں استعمال نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. اور اطلاق لفظ اور ارادہ مثل
وہاں پر قطعاً استعمال ہے. اطلاق لفظ اور ارادہ مثل وہاں پر قطعاً استعمال ہے. کیسے؟ وہاں پر ایسے کہتے ہیں نا، آغا میں نے کہا ضرب زیدن، آغا اختر آپ اس کی ترکیب کریں تو آغا اختر کہہ رہے ہیں ضرب فعل زیدن فاعل. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مراد یعنی ضرب وہ کہ جو میں نے کہا، مثل مراد ہے. تو وہاں پر ایک سے دوسری چیز کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. وہاں پر مثل والی صورت میں استعمال ہے، کیونکہ وہ لفظ کہتے ہیں مراد وہ اس کا مثل ہوتا ہے. استعمال ہے قطعا، یعنی اطلاق لفظ و ارادہ مثل وہاں پر استعمال کا باب قطعا ہے. اگر اطلاق لفظ اور ارادہ شخص وہاں پر استعمال کا باب قطعا نہیں ہے. یہ دو روشن کر دیے. اما اطلاق لفظ و ارادہ نوع و صنف وہاں پر کیسے؟ آخوند پہلے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہ استعمال کے باب سے قرار دے سکتے. دونوں احتمال. پہلے کہتے ہیں کہ نہ یہ اطلاق لفظ و ارادہ شخص کی طرح ہے، درست ہے. دوسری مرتبہ کہتے ہیں نہ استعمال کے باب سے. تیسری مرتبہ کہتے ہیں دونوں ممکن ہے. چوتھی مرتبہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو استعمال کے باب سے قرار دیں. دونوں میں ہاں یعنی اس میں اطلاق لفظ و ارادہ نوع و صنف. پہلی دو عبارت کو سمجھے کہ کیسے ہو ایک ہی وقت میں چار نظریے دے رہے ہیں عبارت میں ایسے. پوری بحث کا کیا ہے یعنی روند بحث کا سمجھے. اس باب کو کلیئر کرتے ہیں کہ اطلاق لفظ و ارادہ شخص استعمال نہیں ہے. اطلاق لفظ و ارادہ شخص استعمال نہیں ہے. اطلاق لفظ و ارادہ مثل استعمال ہے. یہ دونوں کلیئر. آ جائے اطلاق لفظ و ارادہ نوع و صنف، یہ دو. پہلے کہتے ہیں استعمال نہیں ہے، نفی استعمال نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ چرا استعمال ہے. تیسری مرتبہ کہتے ہیں دونوں ممکن ہے. چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو استعمال قرار دو. روشن ہوا؟ نظر یہی ہے یا ہاں نظر مختار ہے؟ نہ اس کو تفصیل نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کلن اس کی نظر بیان کر رہا ہوں کہ نظر اس طریقے سے. نظر ہی یہی ہے یا ہمیں کوئی نظریہ مختار الگ ہے؟ آخر میں یہ ہے کہ اطلاق لفظ و ارادہ نوع و صنف بھی استعمال ہے. آخر میں یہ، لیکن 3 اسٹیپ. پہلے نہیں ہے، پھر کہا نہ دونوں ہو سکتے. دوسروں کا قول ہے جس کو نہ خود اپنی بات کر رہا ہے. اوپر نیچے آ رہا ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ صاحب فصول کی جو بات تھی وہ اصلاً استعمال کے باب میں نہیں تھی، وہ اطلاق کے باب میں تھی. درست ہے؟ درست. خود دیکھیے ان دونوں کو نہیں بیان کرا، وہ جو 3-4 اسٹیپ ہے وہ دیکھیے می منند برائے فردہ. درست. عبارت کو دیکھیں. خب پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس طریقے کا اطلاق کرنا درست ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا تھا نا. عبارت کے ارتباط کے لیے اوپر والے سطر کو صرف پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کرا. لا شبہت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعہ بہ کما اذا قیل ضرب مثلا فعل ماض او صنفہ یعنی ارادت صنفہ کما اذا قیل زید فی ضرب زید فاعل اذا لم یقصد بہ یا لم یقصد اذا لم یقصد بہ شخص القول. باقی معلوم ہم جو یقصد پڑھتے غلط پڑھتے، قصد یقصدو ہے، مقصد ہے، مقصد نہیں ہے. اذا لم یقصد بہ شخص القول او مثلہ یعنی ارادت مثلہ کا ضرب فی المثال فیما اذا قصد. یہ دیکھیں عبارت ہم کل پڑھ چکے تھے، توضیح دے چکے تھے. درست ہے؟
یہ تینوں اطلاق درست ہے. اگر اطلاق درست ہے کیوں؟ اس لیے کہ طبع انسان می پذیر ہے، طبیعت انسان کی اس کو قبول کرتی ہے. وقد اشارنا، اور ہم نے پہلے اشارہ کیا گزشتہ ہی بعض کے اندر امر ثالث میں کہ الا ان صحت الاطلاق کذالک وحسنہ انما کان بالتاب لا بالواز. ہم نے اشارہ کیا کہ اس طریقے کے اطلاق کا صحیح ہونا، اس طریقے کا اطلاق یعنی اطلاق لفظ و ارادہ نو و صنف و مثل، ابھی شخص کو نہیں کہا درست ہے کیونکہ اس میں جھگڑا ہے، یہ تینوں تو مسلم ہے. کہتے ہیں اس طریقے کے اطلاق کا صحیح ہونا اور حسن ہونا انما کان بالتاب ہے دیگے لا بالواز، طبیعت انسان قبول کرتی ہے، ذوق انسان قبول کرتا ہے، جیسے امر ثالث میں ہم نے ذکر کیا. نہ فقط طبیعت انسان، اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے یہاں پر. اس کے علاوہ دلیل یہ ہے کہ اگر اس طریقے کا اطلاق بالطب نہیں ہوتا بلکہ بالواز ہوتا تو لازم آتا کہ محملات موضوع بن جاتے ہیں. یہ نقطہ میں نے خارج میں نہیں بیان کیا تھا کیونکہ آسان ہے، کیونکہ محملات میں آپ کر سکتے ہیں، لفظ محمل کو استعمال کریں، دیز، لفظ دیز کو استعمال کریں، ایک مرتبہ مراد اس سے نو لے، مراد اس سے صنف لے، مراد اس سے مثل لے سکتے ہیں آپ. دیز محمل لفظ ہے. خوب یہ اطلاق کرنا درست ہے. خوب اگر یہ اطلاق بالطبع نہیں ہوتا بلکہ بالوضع ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لفظ محمل کو آپ نے وضع کیا ان چیزوں کے لیے، حالانکہ محمل کہتے ہی اسے جو وضع نہیں ہے. تو آسان تھا اس لیے خارج میں نہیں بیان کیا تھا. وَإِلَّا اگر بالطبع نہ ہوتا بلکہ بالوضع ہوتا تو كانت المحملات موضوعة لذلك، تو لازم آتا کہ الفاظ محملہ وضع کیے جاتے لذالک یعنی نوع و صنف و مثل کے لیے، کیونکہ لصحت الاطلاق کذالک، بھائی محملات کا بھی اس طریقے کا اطلاق کرنا صحیح ہے. آپ لفظ محمل اطلاق کریں، ارادہ کریں نوع کا یا صنف کا یا مثل کا، درست ہے. اگر بالطبع نہ ہو بلکہ بالوضع ہو تو لازم آگا کہ محمل موضوع بن جائے، درست ہے. لصحت الاطلاق کذالک فیہا، خوب کیونکہ اس طریقے کا اطلاق کرنا فیہا ان محملات میں صحیح ہے. والالتزام بوضعها کذالک، اور محملات کے وضع کا ملتزم ہونا اس طریقے سے یعنی نوع کے لیے، صنف کے لیے، مثل کے لیے، کما ترا. اب یہ تو واضح الفساد ہے دیگه، محمل کہتے ہی اس نے کہ جو وضع نہیں ہوا. خوب ان تینوں میں اتنا مسئلہ نہیں تھا. وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ وَإِرَادَةُ شَخْصِهِ، لیکن لفظ کا اطلاق کرنا اور مراد لینا شخص سے لفظ، کما اذا قیل زید لفظ، جیسے کہا جائے زید لفظ وارید منہ، اور اس زید سے ارادہ کیا جائے شخص و نفس ہی، ہمین زید کہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، لافظ کے منہ سے نکل رہا ہے، اسی کا ارادہ کرے. ففی صحت ہی بدون تعویل نظرون، اس اطلاق کی صحت میں تعویل کے بغیر اشکال ہے. کیوں اشکال ہے؟ اس لیے کہ استلزام ہی، اس لیے کہ یہ صحت اطلاق مستلزم ہے کس چیز کا؟ اتحاد الدال والمدلول اور ترکب القضیت من جزئین. یہ مستلزم ہے اس بات کا یا دال و مدلول متحد ہو جائیں یا قضیہ مرکب ہو دو جزوں سے، کما فی الفصول، جیسے کہ فصول میں ہے. بیان ذالک، بھئی کیسے لازم آ رہا ہے؟ اس کی توضیح، انہو شان یہ ہے کہ ان اعتبر دلالتہ علی نفسہ، اگر اس لفظ زید کی دلالت کو معتبر قرار دیا جائے اپنے اوپر، یعنی دال ہے اور مدلول بھی ہے، ان اعتبر دلالتہ علی نفسہ تو حینئذ لازم الاتحاد، تو اس وقت لازم آئے گا اتحاد، یعنی اتحاد دال و مدلول. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يُعْتَبَرْ دَلَالَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر خود اپنے اوپر دلالت کو معتبر قرار نہ دیا جائے تو لازم ترکبها من جزئین، لازم آئے گا کہ قضیہ مرکب ہو دو جزوں سے. کیسے بھیا؟ ایسے لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْلَفْظِيَّةَ عَلَى هَذَا انما تكون حاکیتا
عن المحمول والنسبت للموضوع، کیونکہ اس صورت میں کہ جب لفظ اپنے اوپر دلالت نہیں کر رہا، اللہ ہاذا یعنی جب لفظ اپنے اوپر دلالت نہیں کر رہا، جب اس کو حاکی قرار نہیں دے رہا، تو اس صورت میں قضیہ لفظیہ فقط حکایت کرے گا معمول اور نسبت کی، یعنی وہ جو آپ کا قضیہ معقولہ ہے یا محکیہ ہے اس میں فقط معمول ہو اور نسبت ہو، درست ہے؟ لل موضوع، اس کے اندر موضوع نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا آگا؟ قضیہ لفظیہ مرکب ہوگا دو لفظوں سے، کہہ رہے ہیں نا فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ الْمَحْكِيَّةُ بِهَا مُرَكَّبَةً مِّن جُزْءَيْن، تو پھر لازم آئے گا وہ قضیہ کہ جس کی حکایت کی گئی ہے بیاہ اس قضیہ لفظیہ سے، قضیہ ماکیہ یعنی وہی قضیہ معقولہ، وہ قضیہ اس کے مطابق اگر موضوع کا ارادہ ہی نہ کرے تو قضیہ بنانا ہی درست نہیں ہوگا، کیا کہنا ہی درست نہیں ہوگا نا قضیہ۔ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے طریقے کے تو تبھی ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ہوگا ہی نہیں، اگر ایسے نہیں ہوگا نا، یہی اشکال کر رہے ہیں، یہ بھی یہی اشکال کر رہے ہیں، اس کا بھی اشکال یہی ہے، اس کا بھی اشکال یہی ہے، صاحب فضول کا بھی یہی اشکال ہے۔ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ الْمَحْكِيَّةُ بِهَا، تو پھر وہ قضیہ کہ جس کی اس قضیہ لفظیہ کے ذریعے سے حکایت کی گئی ہے مرکبتاً من جزءین، مرکب و دو جزوں سے، اس کو قضیہ ہم لفظاً کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قضیہ ہی نہیں ہے، جبکہ مع امتناع الترکب الا من الثلاث، کیونکہ محال ہے کہ قضیہ مرکب ہو مگر تین جزوں سے، دو جزوں سے مرکب نہیں ہو سکتا، چرا اس لیے کہ ضرورت استحالت ثبوت النسبت بدون المنتسبین، کیونکہ محال ہے بابا کہ نسبت ثابت ہو منتسبین کے بغیر۔ خود یہ تو صاحب فصول کی بات تھی، کل تو ہم کہتے ہیں یمکن ان یقال، ممکن ہے کہ کہا جائے انہو کہ شان یہ ہے یکفی تعدد الدال والمدلول اعتباراً وان اتحدا ذاتاً، اگر دال و مدلول کا تعدد اعتباری لحاظ سے کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقتاً جو ہے وہ کہ متعدد ہو، نہ اعتباراً تعدد ہو اگرچہ ذاتاً متحد ہو کافی ہے۔ کیسے بھائی، کس جہت سے اعتباری بھی کیسے فرق ہے، اس وجہ اعتباری کو ذکر کریں کہ کس جہت سے اعتباری لحاظ سے فرق ہے۔ فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَفْظٌ صَادِرٌ عَنْ لَافِظِهِ كَانَ دَالًا، اس اعتبار سے کہ لفظ صادر ہو رہا ہے اپنے لافظ سے دال ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ نَفْسَهُ وَشَخْصَهُ مُرَادُهُ كَانَ مَدْلُولًا، اس اعتبار سے کہ وہی شخص لفظ بذات خود لفظ مراد متکلم ہے، مدلول ہے۔ کہ دیکھئے پہلی شق کا جواب ہو گیا۔ دوسری شق کا ان حدیث ترکب القضیۃ من جزءین لولا اعتبار الدلالت فی البین، فرماتے ہیں کہ بابا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ قضیہ مرکب ہوگا دو جزءوں سے جب دلالت کو ہم معتبر قرار نہ دیں، تو یہ حدیث ترکب انما یلزم اذا لم یکن الموضوع نفس شخص ہی، آگا یہ اس وقت لازم آئے گا جب موضوع کو خود لفظ شخص لفظ کو موضوع قرار نہ دے، اگر اسی شخص لفظ کو موضوع قرار دے دونوں قضیوں کا تو لازم نہیں آئے گا، یعنی یہی لفظ جیسے میں نے کہا تھا نا، یہی لفظ جو میں القاء کر رہا ہوں ایجاد کر رہا ہوں، ہم موضوع از برائے قضیہ لفظی ہے، ہم موضوع از برائے قضیہ ماکی ہے، وہی حضور علیہ السلام، بھلے وہی والی مثال کہتے ہیں انما یلزم، اس صورت میں لازم آتا جب ایسے نہ ہوتا، اذا لم یکن الموضوع نفس شخص، جب موضوع خود شخص لفظ نہ ہوتا تو یہ بات تھی، لیکن ہم نے القاء کے ذریعے سے موضوع قرار دیا، لہذا حدیث ترکب قضیہ من الجزئین لازم نہ آئے دیکھیے۔ وَإِلَّا یعنی اگر اس موضوع کو نفس شخص لفظ قرار دے تو کان اجزاؤها الثلاثۃ تامہ، اس کے تینوں اجزاء کیا ہو جائیں گے؟ تام ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْمَعْمُولُ فِيهَا، تو اس قضیے میں جو معمول ہے وہ منتسباً الی شخص لفظ و نفس ہی، شخص لفظ
خود لفظ کی طرف، وہی تاکید ہے اس کی، خود لفظ کی طرف منسوب ہے. غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہو یہ شخص لفظ نفس الموضوع، خود یہ شخص لفظ نفس موضوع ہے. للحاکی عنہو، نہ کہ یہ شخص لفظ کسی اور سے حکایت کر رہا ہے وہ موضوع بن رہا ہے، نہ ہمین شخص لفظ موضوع بن رہا ہے. ففہم، دقت کن، فإنہ لا یخلو ان دقت، یہ مطلب دقت سے خالی نہیں ہے. اچھا آغا، اچھا اطلاق تو درست ہو گیا لیکن استعمال پھر صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہی شخص سے لفظ موضوع بن رہا ہے، شخص سے لفظ موضوع بن رہا ہے. وعلی ھذا لیس من باب استعمال اللفظ فی بشیء، تو اس صورت میں یہ پھر استعمال کے باب سے نہیں ہوگا. دونوں صورتوں میں تعدد دال و مجرور اور ترک. احسنتم، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اشکال کریں آخون پر. یہ اس صورت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دال نہیں ہے، اما جب آپ نے دال بنایا تو چراس باب استعمال نہ باشے، تو کر کیا ہے نا، پھر تو استعمال کا باب ہونا چاہیے نا، یہاں پر آخون کو پکڑنا چاہیے. احسنتم، بھلے درست ہے. خوب دیکھئے وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد